ملک شام سے واپس مکہ آنے کے بعد 20 سال کی عمر میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں، اور حضور نے غار حرا میں کون سی عجیب مخلوق دیکھی تھی جسے دیکھ کر آپ پر دہشت سوار ہو گئی، اور وہ مخلوق آخر آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دور جاہلیت میں عکاس کے بازار میں میلہ لگتا تھا جس میں ناچ گانے، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ بنو کنانہ قبیلے کے ایک شخص براس بن قیس نے قبیلہ بنی حوازن کے عروہ الرحال نامی شخص کا قتل کر دیا۔ قریش کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں معلوم ہوا قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ حوازن کے لوگ مکہ کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کئی دنوں تک چلتی رہی۔ بنو حوازن کے لوگ وقفے سے حملہ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قبیلہ قریش بھی اس جنگ میں کود پڑا اور یہ ایک بڑی جنگ بن گئی۔ آخر کار قریش اور حوازن کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضور کے چاچا اور چچیرے بھائی شریک تھے، لہذا اپنے چاچا کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے میدانی جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ کسی پر تیر چلایا۔ البتہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چاچا کو دیتے اور لڑنے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس جنگ سے پورے عرب میں افراتفری مچ چکی تھی، کئی گھرانے برباد ہو چکے تھے، ہر طرف لوٹ مار ہو رہی تھی، ملک کا حال بد سے بدتر ہو چکا تھا، نہ دن کا چین تھا اور نہ رات کا آرام تھا۔ آخر کار ذی-قعدہ کے مہینے میں ایک عہد نامہ کیا گیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس عہد نامے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنی عبد العزا، بنو زہرہ اور بنو تین کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ صلح پیش کی۔ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اب یہ جنگ بند کر دینی چاہیے۔ عرب کے تمام قبیلوں اور قریش کے درمیان ایک عہد نامہ کیا گیا۔ اس عہد نامے میں جنگ بندی، ملک کے امن و امان اور غریبوں کے حق پر تمام لوگ آواز اٹھائیں گے، خاص کر مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا، سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ اس عہد نامے کے بعد عرب کے حالات بہتر ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی درخواست کی۔ خدیجہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ دراصل جنگ فجار میں خدیجہ کے والد بھی مارے گئے تھے۔ باپ کے مر جانے کے بعد خدیجہ نے خود اپنا کاروبار سنبھالا۔ بہرحال حضور تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا ایک غلام میسرا بھی تھا۔ شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اچھے دام میں بیچ دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرا کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچتے ہی آپ خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور بتایا تجارت میں بہت نفع ہوا۔ خدیجہ حیران ہوئی کیونکہ اس سے پہلے ان کے مال میں کبھی اس قدر برکت اور منافع نہ ہوا تھا۔ اس تجارت کے بعد خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خاتون کو بھیجا جس کا نام نفیسہ تھا۔ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور حضور سے بولا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ خاتون نے بولا، مجھے خدیجہ نے بھیجا ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور بولا خدیجہ مالدار گھرانے کی ہے، اسے تمہارا مال و دولت نہیں چاہیے۔ حضور نے اس رشتے کے متعلق اپنے چاچا ابو طالب سے بتایا اور ابو طالب نے بھی بتایا، یہ آپ کے لیے نہایت ہی مناسب رشتہ ہے کیونکہ خدیجہ شریف، پاک اور ایماندار خاتون ہے۔ اس رشتے کی خبر جب آپ کے چاچا ابو لہب کو ہوئی تو اس نے آپ سے کہا، ہمیں بدنام نہ کرنا، ہم غریب ہیں اور وہ امیر، تم خدیجہ کے لائق نہ ہو۔ یہ سن کر حضور کے دوسرے چاچا عباس غضبناک ہو کر کہنے لگے، ابو لہب، تم نہایت گھٹیا اور بد کردار آدمی ہو، اور کہا، خدیجہ جتنا بھی مہر محمد سے چاہے میں اسے محمد کی طرف سے ادا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے حضور کی پھوپھا صفیہ کو خدیجہ کے ہاں بھیجا تاکہ نکاح کی تاریخ مقرر کی جائے، اور نکاح کی تاریخ طے ہوئی۔ لہذا مقرر کردہ تاریخ کو دونوں خاندان کے بزرگ جمع ہوئے اور جناب
جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ خطبہ نکاح کے بعد خدیجہ نے کہا میں محمد کا مہر خود ادا کروں گی۔ اس پر ابو جہل بولا تعجب کی بات ہے کہ اب عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہیں۔ اس پر ابو طالب نے جواب دیا اگر کوئی محمد کے جیسی حیثیت رکھتا ہو تو عورتیں مہر خود اپنے ذمے لیتی ہیں، اور اگر تمہارے جیسے مرد ہو تو مہر ادا کرنے کے باوجود عورتیں نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ خدیجہ نے اپنے چاچا ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اعلان کیا جائے جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال جانور غلام سب کچھ محمد کو پیش کر دیا جائے، وہ جیسے چاہے انہیں استعمال کریں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے مکہ کے لیے ولیمہ کا اہتمام کیا جو 3 دن تک جاری رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے گھر میں رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کچھ یوں ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق تھا۔ آپ کو صدیق لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کیونکہ آپ ایک ایماندار شخص تھے۔ بہرحال عربوں میں رواج تھا رات کے وقت تمام لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کسی خاص مقام پر جمع ہوتے تھے اور پوری رات ناچ گانا، شراب، جوا اور بدکاریوں میں مشغول رہتے۔ مگر اس فحش ماحول میں حضور اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے کبھی اس ماحول میں دلچسپی نہیں لی۔ 35 سال کی عمر میں مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا اور پانی کے بہاؤ نے خانہ کعبہ کی دیواریں گرا دی، لہذا قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی۔ مکہ کے تمام قبیلوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں شرکت کی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ اس پر ہر قبیلے کے درمیان سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا وہ اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دے۔ اس جاہلیت کے دور میں لوگ قتل و غارت پر آ گئے۔ قبیلہ قریش کے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے ایک رائے پیش کی جو کل صبح خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا وہی اس مقدس پتھر کو خانہ کعبہ میں نصب کر دے گا۔ سب لوگوں نے اس رائے پر عمل کر لی۔ صبح دیکھا خانہ کعبہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ حضور کو دیکھتے ہی سب لوگوں نے کہا ہم محمد کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔ حضور نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھوا دیا تاکہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے اور کوئی بھی قبیلہ اس شرف سے محروم نہ رہے۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور خانہ کعبہ کے قریب گئے اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ 37 سال کی عمر میں مکہ میں ایک قحط پڑا اور خشک سالی سے نہ ہی فصلیں بچی نہ ہی جانور اور پرندے، یہاں تک کہ لوگ بھوکے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بازاروں میں چیزیں بہت مہنگے داموں میں بکنے لگے۔ اس قحط سالی کے دور میں حضور کے گھر کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا۔ جو بھی کوئی آپ کے گھر تشریف لاتا حضور آپ سب کو کھانا کھلاتے، اور حضور کے اس نیک کام کی وجہ سے بہت سے غریب موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ 37 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور کاروبار سے بیزار ہو چکے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ اس غار میں اکثر جایا کرتے تھے۔ آپ وہاں مہینوں قیام فرماتے اور عبادت کرتے۔ آپ غار میں ستو اور کھجور اپنے ساتھ لے جاتے اور جب کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو واپس گھر تشریف لے جاتے۔ آپ کھانے کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے واپس غار حرا میں واپس چلے جاتے۔ حضور غار حرا میں کائنات کے غور و فکر میں مشغول رہتے۔ روایات کے مطابق ایک رات غار حرا میں ہر طرف خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سکون بھری رات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ اچانک ایک حیران کن مخلوق حاضر ہو گئی اور کہا اے محمد پڑھو۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔
इस तरह उस मखलूक ने कई दफा जोर देकर कहा। हुजूर ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा, मैं पढ़ ही नहीं सकता। ये इतना खौफनाक मंजर था, हुजूर पर लर्जा तारी हो गया। आप कांपते हुए गारे हिरा से बाहर निकले और अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में वो मखलूक दोबारा नजर आई। इस मर्तबा वो मखलूक अपनी असल सूरत में जाहिर हुई, जिसके 600 पर थे। उसने हुजूर को कहा कि आप अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं और मैं जिब्राइल अमीन हूँ। हुजूर दहशत के आलम में अपने घर की तरफ तेज तेज कदम उठाते हुए रवाना हुए। आपने घर पहुँचते ही अपने ऊपर बहुत सारे कंबल ओढ़ लिए। आपने सर, मुंह और जिस्म ढांप लिया। आपका सारा बदन कांप रहा था और बुखार से आपका जिस्म तप रहा था। जब खदीजा ने हुजूर की ये हालत देखी तो उसने वजह दरियाफ्त की, लिहाजा हुजूर ने सारा वाकया तफसील से सुनाया। खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और हौसला दिया। ये पूरी रात हुजूर और खदीजा ने जाग कर गुजारी। रात ढलने के बाद खदीजा हुजूर को वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल दरअसल एक राहिब था। खदीजा हुजूर के साथ वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और पूरा वाकया सुनाया। वर्का बिन नौफल ने ये वाकया सुनते ही फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी। इस वही के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ए कपड़े में छुपने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने रब का ऐलान करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 साल मक्का के लोगों को दावत इस्लाम देते रहे। उम्मीद है कश्मीर टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।